بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دن بھر کے اہم ایونٹس، ان کی تفصیلات اور اہم معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے بہادر سپوت جس نے DI خان قلاچی کے ایک خفیہ مقام جہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، وہاں پر سرچ آپریشن کرتے ہوئے اپنی جان وطن عزیز کے نام کر دی۔ میجر اسحاق کی نماز جنازہ آج لاہور میں بھی ادا کی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، اہم سیاسی اور عسکری شخصیات نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ میجر اسحاق نے اپنے پیچھے اپنی اہلیہ اور 1 سال کا بیٹا چھوڑا ہے، اور وہ تصاویر آپ دیکھیے انتہائی سوگوار ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں جتنے بھی پاکستانی مقیم ہیں میجر اسحاق کے لیے دعا گو ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور پاکستان میں سیاسی اور عسکری قیادت نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آج ان کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی گئی اور ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری نے 3 مہینے میں 4 مرتبہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ہاتھ ملانے کے لیے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف خود ہی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما بضد ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جب بھی بولتے ہیں، نیب عدالت کے باہر بولیں، GT روڈ پر بولیں، جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں کوئی امید نہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے۔ PTI کے پاس سے بھی جمہوریت نہیں گزری، مگر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ ہیں۔ میثاق جمہوریت کا بھی بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ مل کر میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے، اور پیپلز پارٹی کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ 2 دن قبل پاکستان کے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق پارلیمنٹ میں گرجے جب یہ الیکشن بل منظور ہوا، اس وقت وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جماعتیں بعد میں لڑ لیں گی، مگر ابھی جمہوریت کو خطرہ ہے تو ابھی ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ آج سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں آخر یہ میثاق جمہوریت کیا ہے۔ ناظرین، 2006 میں جب فوجی صدر پرویز مشرف کی حکومت تھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں محمد نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان سے باہر تھے، 2006 جولائی میں رحمان ملک صاحب کے گھر لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے گئے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کا متن یہ تھا کہ جب بھی پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہوگا تو ان دونوں جماعتوں کے لیڈران میدان میں آئیں گے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں گے، اپنے تمام انٹرسٹ، اپنے ووٹ بینک کو دیکھے بغیر۔ جب جمہوریت کو خطرہ ہوگا تو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ہو جائے گی۔ یہ تصاویر 2006 کی ہیں جو آپ کے سمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں محمد نواز شریف اور اہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے رہنما لندن میں موجود ہیں، رحمان ملک کی رہائش گاہ پر چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرتے ہیں، اور جس قلم سے دستخط کرتے ہیں وہ بھی ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ نواز شریف اپنا قلم محترمہ بینظیر بھٹو کو دے دیتے ہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو اپنا قلم نواز شریف کو دے دیتی ہیں، اور پھر یہ بات طے پاتی ہے کہ جمہوریت کو جب بھی خطرہ ہوگا دونوں یکجا ہو جائیں گے۔ اور ابھی اسی میثاق جمہوریت کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے، بار بار مسلم لیگ نواز کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت کا خیال کریں، ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں، مگر آصف علی زرداری 3 مہینے میں 4 مرتبہ نواز شریف کو انکار کر چکے ہیں، ان سے ملنے کا کوئی امکان نہیں، یہ کہنا ہے آصف علی زرداری کا۔ اگر ہم جائزہ لیں 2013 کے بعد سے، اگر ہم جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آصف علی زرداری کب سے اس قدر ناراض ہیں نواز شریف صاحب سے، تو آپ کو یاد آئے گا 2014 جب آصف علی زرداری نے ایک تقریر کی تھی، اور تقریر میں کہا تھا کہ بلّہ ہر مرتبہ دودھ پی کر باہر بھاگ جاتا ہے، مگر اب بھاگنے نہیں دیں گے، اور ان کا اشارہ پرویز مشرف صاحب کی طرف تھا، اور پرویز مشرف صاحب کے بارے میں انہوں نے 1-2 تقاریر اور بھی کی، اور کہا کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے، اور پرویز مشرف کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ مگر جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو مسلم لیگ نواز کا سٹانس کچھ اس بارے میں ڈھیلا دکھائی دیا۔ ایک تقریر پھر آصف علی زرداری نے کراچی میں کی، دھواں دار تقریر، اور پھر وہ 1 سال کے لیے پاکستان سے باہر بھی رہے۔
تو تب سے اس بات کو بھی ریفر کرتے ہیں آصف علی زرداری کہ نواز شریف ہمارے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو ماضی میں ان کا ساتھ نہیں دیا، یہ کہنا ہے آصف علی زرداری کا، اور بلاول بھٹو بھی یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کو اپنا کام پڑا تو اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی مساق جمہوریت یاد آیا، اس کے علاوہ انہیں مساق جمہوریت یاد نہیں آتا۔ آج بلاول بھٹو بھی یہی کہتے رہے اور آصف علی زرداری بھی۔ اب کچھ بات آئے کرتے ہیں اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے ختم نبوت کلاز میں ترمیم۔ آج 18واں دن ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کا سنگم فیض آباد بلاک ہے، جہاں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے اراکین وہاں پر بیٹھے ہیں 10 دن، 15 دن، 16 دن، 17 دن، آج 18واں دن ہے، اور وہ بضد ہیں کہ وہ نہیں اٹھیں گے جب تک استعفیٰ نہیں آئے گا پاکستان کے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کا۔ اور مسلم لیگ نواز جو حکومت ہے، ضلعی انتظامیہ ان کو متعدد بار خطوط لکھ چکی، ریکویسٹ کر چکی، بار بار یہ کہہ چکی کہ اب آپ فیض آباد سے اٹھ جائیں، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ آج سماعت کے دوران جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ سب کچھ شہرت کے لیے ہو رہا ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا سب کچھ شہرت کے لیے ہو رہا ہے، عدالتیں کس لیے ہیں، مقدمہ بھی ہم سڑک پر لے جائیں گے، وہاں پر جا کر مقدمہ لڑ لیا جائے، ریاست کا سر جھکا ہوا ہے، اور سماعت آئندہ جمعرات کو ملتوی ہوگی۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارکس سے، اور انہوں نے حکومت اور ریاست کی ناکامی قرار دیا کہ ابھی تک دھرنا ختم نہیں کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گولی نہ چلائیں، سہولیات کی فراہمی منقطع کر دیں، اس دھرنے کو جلد از جلد ختم کروائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ حکومت پاکستان نے آج تمام اخبارات میں، آن لائن اور پرنٹ اخبارات میں، ایک پورا 19 پوائنٹس پر مشتمل ایک نوٹ یا ایک بیان شائع کروایا ہے تمام اخبارات میں۔ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے 19 پوائنٹس ہیں، تمام قومی اخبارات میں یہ شائع ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے ختم نبوت کے حلف نامے کے عنوان میں تبدیلی کا الزام حقیقت کیا۔ یہ 19 پوائنٹس ہم آپ کو پڑھ کر تو نہیں سنا سکتے، مگر جو نوٹ اس پر لکھا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ قانونی زبان میں ان دونوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، لغوی ترجمے کے حساب سے سولمنلی سویئر اور سولمنلی افرم کا ایک ہی مطلب اور مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ آئین پاکستان کی شق 260 کے تحت اوتھ یعنی حلف کی تعریف میں افرمیشن شامل ہے، لہٰذا اس لفظ کی تبدیلی سے حلف نامے کا عنوان تبدیل نہیں ہو سکتا، عنوان میں کوئی قانونی و معنوی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ آج نوٹ وزارت داخلہ حکومت پنجاب نے تمام اخبارات کو بھجوایا ہے، اور اس میں لکھا ہے ختم نبوت کا عقیدہ پاکستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور پارلیمان اس کی محافظ ہے، ہم خود عاشق رسول ہیں۔ اس ساری بات کا یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو لفظ بہ لفظ، اس کا نوٹ 19 پوائنٹس ہیں، اس کا جو نوٹ درمیان میں لکھا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، مگر دھرنا ابھی بھی جاری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں دھرنے کے شرکا کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اور بہت سے لوگ جہاں پر یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں نا، دونوں کی آواز بنتے ہیں، حکومت جہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ ختم نبوت قانون پہلے سے کئی زیادہ مؤثر ہے، یہ ایک کلیریکل مسٹیک تھی، دفتری غلطی تھی، ٹائپنگ کی غلطی تھی کہ اوتھ کو آپ نے ڈیکلیریشن کر دیا، مگر دوسری جانب بہت سی سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، تحریک لبیک یا رسول اللہ، اور بہت سے جو سیکٹیرین جماعتیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس قانون میں جان کی ترمیم کی گئی، آئین میں جان کی ترمیم کی گئی، اور نہ صرف زاہد حامد بلکہ پورا گروپ ہے جو اس ترمیم میں شامل ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر ختم نبوت کلاز کو ایمینڈ کیا ہے تاکہ قادیانیوں اور دوسرے لاہوری گروپس اور جو اس طرح کے گروپس ہیں جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، ان کو پاکستانی سیاست میں جگہ دی جائے، اور یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے میں ہوا، یہ کہنا ہے دوسری جماعتیں جو اس وقت دھرنا دے رہی ہیں اور احتجاج میں شامل ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں، اور یہ آج کی اہم خبریں تھیں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں شامل کیں۔ ایک انٹرنیشنل خبر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سعودی عرب میں اسی مہینے نومبر 2017 میں واضح اور بڑی تبدیلیاں مرتب ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ سعودی عرب میں تقریباً 11 شہزادے اور بہت سے وزراء، سابق اور حاضر وزراء، تقریباً 30 کے قریب سابق اور حاضر وزراء کے خلاف کریک ڈاؤن ایسے کیا گیا، اینٹی کرپشن کیمپین وہاں پر لانچ کی گئی، جس میں 11 شہزادے اور 30 کے قریب سابق اور حاضر
وزراء کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہماری معلومات کے مطابق گرفتار وزراء کو اور شہزادوں کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا ہے اور وہاں سے پھر ان کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈیلی میل جو کہ ایک برطانوی جریدہ ہے، اس نے آج ایک آرٹیکل شائع کیا ہے اور ڈیلی میل کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے سورسز سعودی عرب میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو شہزادوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو اس ہوٹل میں پاؤں کے بل یعنی الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان پر شدید تشدد کیا جا رہا ہے، اور یہ تشدد بلیک واٹر تنظیم سے کروایا جا رہا ہے جو کہ امریکہ کی ایک کانٹریکٹر تنظیم ہے۔ جس طرح سے خفیہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں اسی طرح سے یہ بلیک واٹر ہیں، اور پاکستان میں ان پر کچھ لوگوں نے کتب بھی لکھی ہیں اور کرائے کے قاتل بلیک واٹرز کو قرار دیا جاتا ہے، اور خفیہ ایک ان کی جماعت ہے، خفیہ تنظیم ہے امریکہ کی، اور بلیک واٹر اس کا نام ہے۔ تو ڈیلی میل کی اس نیوز رپورٹ کے مطابق بلیک واٹر نے ان شہزادوں کو سعودی عرب میں الٹا لٹکا دیا ہے اور ان کے ساتھ تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور ولید بن طلال بھی اس میں شامل ہیں جو کہ دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شامل ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کے 5 امیر ترین شخصیات میں آتے ہیں، جبکہ دوسرے سورسز کا کہنا ہے کہ دنیا کے 20 امیر ترین شخصیات میں ان کا ولید بن طلال کا شمار ہوتا ہے۔ تو ڈیلی میل کی اس رپورٹ کے مطابق ان کو بھی الٹا لٹکا لیا گیا ہے، ان پر بھی بہیمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن ان کی جاری ہے۔ یہ خبر تھی ان سعودی شہزادوں اور وزراء کی جن کو رواں اینٹی کرپشن کیمپین کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا تھا۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی ہیں۔ میثاق جمہوریت کیا ہے، نواز شریف اور آصف علی زرداری آخر کب ملیں گے، اور جس طرح سے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ نواز شریف ہے جمہوریت کے لیے، اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم سے اجازت۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔